اچھا پردھان منتری کو مسلم مہیلاؤں سے اتنی محبت ہے کہ ایک مسلم بچی حجاب پہن کر کالج میں جاتی ہے تو اس کو گنڈے گھیر لیتے، مگر میرا پردھان منتری کچھ نہیں بولے گا ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے گلے میں ایک قسم کی شال تھی۔ پردھان منتری نے دیکھا کہ حجاب اور نقاب اور وہ شال، تو پردھان منتری بولے بیٹا خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو۔ بچیوں کے بارے میں پردھان منتری نہیں بولتے، جو بچیاں حجاب نقاب پہن کر پڑھنا چاہتی ہے پردھان منتری اپنی زبان کو خاموش کر لیتے۔ کیوں نہیں بولتے پردھان منتری؟ جب دیش کے مسلم عورتوں سے اتنی آپ کو محبت ہے تو ان بچیوں کے بارے میں بولو جو دیش کو طاقتور بنانا چاہتی ہیں، جو دیش کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، مگر اپنے لباس کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، مگر پردھان منتری کچھ نہیں بولتے۔ پردھان منتری دعویٰ کرتے ٹرپل طلاق کا۔ آپ کو معلوم قانون کیا ہے ٹرپل طلاق کا؟ ان کی یہ محبت مسلمانوں سے دکھا رہے ہیں۔ اگر ٹرپل طلاق قانون میں کسی کو کورٹ سزا دیتا ہے تو 2 سال، اور اگر کوئی غیر مسلم کو کسی اور قانون میں، اسی طرح کے قانون میں کورٹ سزا دیتا ہے تو 1 سال۔ پردھان منتری 2 سال ہم کو، 1 سال کسی اور کو، یہ کون سا ایکوالٹی ہے؟ یہ کون سا ایکوالٹی بتاؤ آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اور پردھان منتری یاد رکھو، اگر مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں بلا کر ملو، میں مانوں گا تمہاری محبت کو۔ بلاؤ زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں۔ آپ مکھیہ منتری تھے تو اب بی جے پی کے لوگ بولیں گے، میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھے بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہے، پرانی باتوں کو نکالیں گے۔ اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں، نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر دیش کے پردھان منتری جو بھول جاتے ہیں ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، یاد دلانے کے لیے بول رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ ٹرپل طلاق کا قانون پردھان منتری آج بولے، وہ اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بیوقوف قسم کا، گدھا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو 3 بار بول دیا تو قانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو، اور قانون یہ بنائے، یہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ جب شادی نہیں ٹوٹے گی، گناہ نہیں ہوا تو FIR کس بات کا؟ پردھان منتری بولے نہیں، میں بول رہا ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں، قانون بن گیا۔ اب آپ یہ بتاؤ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیا تو 2 سال تک اس بیچاری ہماری بیٹی کی شادی نہیں ٹوٹے گی، وہ شادی نہیں کر سکتی، وہ شادی میں ہے۔ تو 2 سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو پردھان منتری ہماری بیٹی کو بول رہے کہ بیٹا میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا، ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجا پارٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا، جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولنا بجاؤ، بہاؤ، پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ کیا بات ہے بتائیے آپ کہ 2 سال وہ گدھا پاگل جیل میں رہے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں ٹوٹے گی؟ یہ کون سا؟ اچھا کورٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پردھان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا۔ پردھان منتری کون ٹھہرے گا اس غریب عورت کے ساتھ؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ، اور اس میں کہو کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق کہتا ہے تو مہر کے پیسے 100 گنا اضافہ کر دو، 100 گنا اضافہ کرو، مل جاتے۔ کانٹریکٹ کا وائلیشن ہوتا، مگر پردھان منتری سمجھتے نہیں۔ پردھان منتری بادشاہ سلامت بنے ہوئے، بادشاہ سلامت بولے ہو گیا۔ پردھان منتری آپ کی غلط پالیسیوں سے ہر سماج، پورا دیش پریشان ہے، کوئی خوش نہیں ہے آپ سے۔ اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ آپ بتائیے سنبھل میں 2 بچوں کو CAA کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا کہ نواب صاحب ان کے گھر کے قریب نظر آئے، آج تک ان بچوں کو گولی ماری گئی ہے، FIR تک ایشو نہیں ہوا ابھی تک۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں ایک مثال دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں یہاں آ رہا تھا، ہم لوگ بریلی سے گاڑی میں یہاں پر آ رہے تھے تو میرے پاس حیدرآباد سے 2 لوگ فون کر رہے تھے کہ ہماری ٹھیلے کی بنڈی کو فلاں مقام سے ٹریفک کے پولیس والے نے ہٹا دیا۔ میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ بنڈی کو میں نے نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا تم نے کیوں نہیں ہٹایا؟
اس نے کہا کہ تم میرے ایم پی ہو، میں یہیں ٹھہرا ہوں، اس سے تم بات کرو اس انسپیکٹر سے۔ اس کو بولتے ہیں طاقت۔ ایک معمولی غریب ٹھیلا بنڈی والا حیدرآباد میں مجھے فون کرتا اور کہتا ہے کہ بات کریے انسپیکٹر سے، ذرا بتائیے ان کو کہ ہم غریب ہیں، یہاں پر کاروبار کرنا ہے۔ کون سنے گا پھر غریبوں کی بات کو؟ یہ مزاج مجلس پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا آپ کے ووٹوں سے یہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا تو وہ نواب بن کر نہیں رہے گا، آپ کا خادم بن کر سنبھل کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے۔ یہ مزاج، یہ اعتماد جب آپ میں پیدا ہو جائے گا کہ میرا ودھائک، میرا سانسد، میرا خادم ہے۔ ایک ٹھیلا بنڈی والا فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی تم بات کرو اور مجھے یہاں سے نہیں ہٹایا جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کو فون کرتے کہ پولیس ہمارے بیٹے کو اٹھا لیے، بات کریے، ہم بات کرتے ہیں۔ کووڈ کے دوران میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کووڈ کی پہلی ویو میں 1900 لوگوں کو میں نے خود اسپتال میں بیڈ دلایا تھا حیدرآباد میں۔ دوسری کووڈ کی ویو آئی تو ہم نے 750 کے قریب یا 800 کے قریب آکسیجن سلنڈر کو مفت عوام میں دیا، ایک نہیں 10 مرتبہ ریفل کرائی۔ آکسیجن کانسنٹریٹرز میں برطانیہ سے منگایا اس کو، اور جب مجھ سے امتیاز جلیل اورنگ آباد کے ایم پی نے کہا کہ مجھے آکسیجن سلنڈر اور آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے، میں اورنگ آباد کو بھیجایا۔ اختر الایمان نے کہا کہ بہار کو بھیجائیے، ہم نے بہار کو بھیجایا۔ 30 سال سے جس شخص کو آپ جتا رہے ہیں، کیا کام کا؟ ہاں، ان کی انفرادی شہرت میں، ان کی انفرادی دولت میں، ان کی انفرادی طاقت میں اضافہ ہوا ہوگا، مگر بتائیے سنبل کی جنتا کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹرپل طلاق کا جب قانون لایا گیا، 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا، سماجوادی پارٹی کے ایم پیز کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ۔ ٹرپل طلاق کا قانون ہے اور اکھلیش بات کر رہے میں نے روڈ بنا یو پی میں، میں نے روڈ بنا یو پی میں۔ ارے قانون ٹرپل طلاق کا ہے، یہ بول رہے میں نے ہائی وے بنایا، میں نے پلین اتارا۔ ارے بولنے لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے اکھلیش۔ تم نے کب سنا تھا الپسنکھیک سماج مسلمان کا نام اکھلیش کی زبان سے؟ نہیں سنا کسی نے، ڈرتے نہیں، اگر بولیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا۔ ارے آپ کہنے ووٹ ہے ہی نہیں ہمارے سوا، آپ نے ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا، آپ نے ہم کو بی جے پی کا ڈر دکھا کر ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا۔ مگر سنو اکھلیش یادو، اب وہ معاملہ نہیں رہے گا، اب وہ پوری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ صرف سنبل بلکہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ غلامی اور قیدی کی سب باتیں ختم، اب حصے داری کی لڑائی ہوگی، حصہ لینا پڑے گا آپ کو، اور بغیر حصہ لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیا اکھلیش یادو تم تائید نہیں کیا اس قانون کی؟ کیا کانگریس نے تائید نہیں کی امت شاہ کے امینڈمنٹ بل کی؟ ہم پر انگلیاں اٹھاتے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پورے سمویدھان کے سامنے رکھ کر دلائل دیا، کہا کہ قانون غلط ہے، یہ قانون غلط ہے، اس قانون کا استعمال مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر ہوگا۔ آج بھارت کی جیلوں میں اسی قانون کے تحت بچوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اکھلیش یادو نے تائید کی، بتاؤ نواب تمہاری زبان کھلی؟ کیا تم بولے قانون غلط ہے بھیا مت تائید کرو؟ تم نہیں بول سکتے کیونکہ تمہارے گھر تک آفت نہیں آئے گی، نہ غریب کے گھر پر آفت آئے گی، نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آج بتائیے آپ امت شاہ کی تائید کرتے اس قانون کو کانگریس اور سپا لوک سبھا راجیہ سبھا میں تائید کرتے ہیں، اور آ کر آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کس منہ سے مطالبہ کریں گے آپ؟ بدترین قانون کو تم نے تائید کیا، اس کو قانون بن گیا۔ آج بھارت میں کسی کو بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے، کسی پر بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا، ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات، آج پردھان منتری ہم کو میڈیا کے لوگ بتائے کہ سہارنپور میں تقریر کر کے کہا کہ بی جے پی
ہر مظلوم کے ساتھ ہے۔ پردھان منتری جی وہ مظلوم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ اور کہا کہ ہم نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا، مسلم مہیلاؤں کو ہم نے مدد کی۔ پردھان منتری جی آپ کو کب سے معلوم ہو گیا کہ مسلم مہیلاؤں کو ٹرپل طلاق کا قانون بنانے سے فائدہ ہوا؟ ٹرپل طلاق کا قانون اگر بی جے پی نے بنایا تو مسلمان عورتوں کو برباد کرنے کے لیے بنایا۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ٹرپل طلاق اگر کوئی بولتا ہے وہ گناہ ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ مگر پردھان منتری جو قانون بنایا، اب سہارنپور میں کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ میں اپنی مسلم بہنوں کی مدد کے لیے بنایا۔ پردھان منتری جی ہریدوار میں مسلم بہنوں کے تعلق سے وہ جو تمام مہاشے جمع ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان کا نرسنہار کر دو، جنوسائیڈ کر دو، جب آپ کچھ نہیں بولے، جب کہا گیا کہ بھارت کی فوج کو استعمال کر کے اتنے لاکھ السنکھیک سماج کے لوگوں کو قتل کر دو، آپ کچھ نہیں بولے، جب ہماری گردن کی قیمت لگائی جا رہی تھی آپ کچھ نہیں بولے، پریاگراج الہ آباد میں گالیاں دی گئی مسلم مہیلاؤں کو، آپ کچھ نہیں بولے، بلی ڈیل سلی ڈیل ہمارے بچوں کی نیلامی ہوئی، پردھان منتری نہیں بولے۔ پردھان منتری آپ کو محبت کس سے ہے بتاؤ؟ آپ کو محبت مسلم مہیلاؤں سے نہیں ہے، آپ کو محبت اپنی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے ہے، آپ کو محبت اپنی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے ہے۔ اور آپ کو دیکھ کر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھلیش بھی اپنی زبان کو خاموش کر لیتے، کچھ نہیں بولتے۔ مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ مودی سے بڑا کون ہے؟ ارے مودی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے سمویدھان کو استعمال کرو، مودی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے انڈین نیشنلزم کو سامنے رکھو، مگر نہیں۔ پردھان منتری تو آج سہارنپور میں بول دیے، پردھان منتری اس کا جواب دیجئے۔ جو پریاگراج الہ آباد میں سنسد ہوا، جو ہریدوار میں ہوا، آپ کوئی منہ نہیں کھولتے۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر میرا ٹوٹ ایمان ہے کہ خطرے لاکھ ہوں گے، جب تک رب کریم نہیں چاہے گا میری زندگی کا شمع گل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں موت کو اپنے 6 فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستوں، میں موت کو اپنے 6.5 فیٹ کے قریب سے دیکھا ہوں۔ جو ہتھیار اٹھا کر ہم پر گولیاں چلا رہے تھے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کی دعاؤں نے مجھے بچایا، مگر خدا کی قسم موت کے ڈر سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا، نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔